السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو یار لکھ کر میری آنکھوں میں درد ہونے لگا ہے اور مجھے اتنی سخت قسم کی نیند آ رہی ہے۔ ویسے میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں زیادہ ٹائم تک کچھ کروں نا، مطلب مسلسل ٹائپنگ کر رہی تھی میں، تو مجھے ایسی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فائنلی میں نے ایپیسوڈ کمپلیٹ کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے کرنی ہے کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو کہ میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو اتنی چھوٹی چھوٹی لکھی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے ورڈز ہیں، لیکن سچی بتا رہی ہوں 200 سے 250 لفظ ہیں یہ جو میں نے اتنی محنت سے لکھے ہیں، اور یہ فالتو کے لفظ ہیں۔ بہتر تھا کہ سین ہی لکھ لیتی۔ خیر، وہ کہنا مجھے یہ تھا کہ آج ہم جنون یارم کی قسط نمبر 4 کا پارٹ 1 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پچھلی ویڈیو کی پرفارمنس پر میں تو بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگوں نے کامنٹس بھی پورے کر دیے اور ماشاءاللہ سے سبسکرائب بھی پورے کر دیے، لیکن ویسے ایک سبسکرائبر اب بھی باقی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ کر دو، میرا چیلنج پورا کر دو۔ اور لیکن لائک پورے نہیں ہوئے، ہاں جی، جس کی وجہ سے نا میں تھوڑی سی ناراضگی تو میری بنتی ہے آپ لوگوں سے۔ خیر، اب آپ لوگ کہو کہ عریج تو بڑی ناشکری ہے، اس بات پر بھی اعتراض کر رہی ہے، تو نہیں جی، عریج ناشکری نہیں ہے، اسی لیے تو آپ لوگوں کے لیے ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں، وہ بھی لانگ، لیکن آف کورس ڈیمانڈ کے ساتھ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر ایپیسوڈ میں ڈیمانڈ تو میں لازمی کروں گی، تو ہر ایپیسوڈ کے ساتھ تو جناب اس ایپیسوڈ کی ڈیمانڈ وہی پرانی والی ڈیمانڈ ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ 300 سبسکرائبر یعنی کہ 45.6 کے سبسکرائبر کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ ویڈیو پر آپ لوگوں نے کرنا ہے کامنٹ اور لائک کرنا ہے۔ اس دفعہ نا میں 1800 کہوں گی، کیونکہ پچھلی پہ 1800 آئے ہیں تو آپ نے 2000 کمپلیٹ نہیں کیے، تو میں تھوڑا سا نیچے آ گئی ہوں۔ آپ لوگوں نے اوپر نہیں جانا، کوئی غلط نہیں، میں نیچے آ گئی ہوں۔ تو پچھلی ایپیسوڈ میں 500 سے زیادہ آپ لوگوں نے کامنٹ کیا، تو میں 500 ہی کامنٹس مانگوں گی، زیادہ نہیں۔ اب اتنی بھی لالچی نہیں ہوں نا میں، تو چلو اب آپ لوگ ہم ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اتنا پیار دکھانے کا۔ اور آج کے ایپیسوڈ بہت رومانٹک ہونے والے ہیں، لیکن اس سے زیادہ رومانٹک ایپیسوڈ ہونے والے نیکسٹ ایپیسوڈ، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں رو بیبی نے یارم کی جذبات کو بری طرح سے اجاگر کر دیا، جو کہ آپ کو لاسٹ سین میں پتہ چل جائے گا۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ سنڈے کو میں چھٹی کرتی ہوں، لیکن آپ کے لیے نہیں کروں گی۔ ویسے اس پر ایکسٹرا 100 سبسکرائبرز بنتے ہیں، لیکن میں لالچی نہیں ہوں، تو آپ لوگ دے تو ویسے مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو خیر، ہم آتے ہیں ہماری ایپیسوڈ کی طرف، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو لو جی گائز، آ گئی آپ کی آج کی ایپیسوڈ، تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مے بی 12 بجے کے بعد اس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہوگی، کیونکہ 11 بجنے میں تقریباً کوئی 5-7 منٹ باقی ہیں، اور یہ ناول ریکارڈنگ جو کہ ہے وہ زیادہ لانگ ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ، ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ جانے کب ختم ہوگی۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ جنون یارم کی قسط نمبر 4، تحریر عریج شاہ۔ آؤ معصومہ آؤ، میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی سے ملواتا ہوں۔ خیام میری جان، بیٹا کہاں ہو؟ باہر آؤ، دیکھو تمہاری دوست آ گئی ہے۔ اجمیر صاحب نے اپنی بھتیجی کو بلایا تھا۔ جبکہ بیٹی کہنے پر معصومہ تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ سر، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بھتیجی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی مشرف کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ ہاں بالکل، میری بھتیجی ہے، لیکن بیٹی سے بڑھ کر ہے، میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیے گا، اس کو تھوڑے مینٹل ایشوز ہیں، آپ سمجھیں گی اس کی کنڈیشن کو۔ اجمیر صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو معصومہ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ کچھ حد تک پاگل ہے۔ وہ اپنے ساتھ کسی جن کو محسوس کرتی ہے۔ اس کی دوائیاں اور ڈاکٹر
وقت پر آتے ہیں اسے چیک کرنے کے لیے، لیکن اصل مسئلہ کچھ یہ ہو گیا ہے کہ 28 دن میں وہ 18 سال کی ہو جائے گی، تو ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی جس میں اسے بٹھایا جائے گا۔ اس سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں گی، اس کے ساتھ وقت گزاریں گی، اس کے ساتھ آپ دوستی کریں گی، تو آپ نے اسے یہ سمجھانا ہے کہ کس طرح سے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہوئے اپنی مینٹل ہیلتھ کو قابو کرے گی، وہ کسی کے سامنے بے قابو نہ ہو۔ وہ ایسی کیوں ہے سر؟ میرا مطلب ہے وہ کیسے اس کنڈیشن میں پہنچی؟ معصومہ نے پوچھا۔ اصل میں وہ شروع سے بند جگہوں پر رہنے کی عادت ہے اسے۔ وہ کبھی بھی کھل کر کہیں آتی جاتی نہیں، نہ کسی سے دوستی کرتی ہے، نہ کسی کے سامنے اپنے دل کی بات کہتی ہے، ہمیشہ اپنے کمرے کی حدود تک رہتی ہے۔ تو اسے لوگوں سے بات کرنا نہیں آتا، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، لیکن اسے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی دوست بن جائیں، اور آپ کا یہ چھوٹا سا پیارا سا بچہ بھی۔ انہوں نے مشرف کے گال کھینچے تھے جس پر وہ منہ بنا کر اپنی ماں کے سینے میں چھپ گیا تھا۔ ہاں، وہ صرف رویام کا دوست تھا۔ جی میں ضرور کوشش کروں گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ مجھے حیام سے ملوائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ اسے صرف اپنے کام سے مطلب تھا، کسی کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لڑانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی گلیوں نما جگہ تھی۔ ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ، چند دن کا بچہ اپنے ساتھ لگائے ان گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ ایک دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے اندر سے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا تھا جب ایک خوبصورت سی لڑکی باہر نکلی۔ آپ مجھے یہ ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ اس نے عربی میں ایک ایڈریس اس کے سامنے نکال کر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو اس عورت نے ایک گلی چھوڑ کر اگلے مکان کے بارے میں اسے بتایا تھا، لیکن عورت کو سمجھ نہ آیا۔ آپ مجھے پانی دے سکتی ہیں؟ اس عورت نے دوبارہ سے پوچھا۔ تو دروازہ کھولتے ہوئے اس لڑکی نے اسے اندر بٹھایا تھا۔ دراصل گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے اس گھر میں
لازماً جانا ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں اپنا بچہ یہاں پر چھوڑ سکتی ہوں، بس 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ مجھے کچھ رقم لینی ہے، گرمی بہت ہے، میرا بچہ جلس کر رہ گیا ہے، وہ فکر مندی سے بولی تو اس لڑکی کو بچے پر ترس آیا تھا، کیونکہ بچہ صرف 1.5 ماہ کا تھا۔ یہ آپ کا بچہ ہے، اسے پتہ ہوگا اس گھر کے بارے میں۔ وہ عورت تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد کافی فرینک ہو چکی تھی، تبھی اس لڑکی سے کہنے لگی۔ اس نے اپنے 3 سالہ بے حد خوبصورت بچے کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ میرا بچہ سو رہا ہے، یہ روئے گا نہیں، میں بس 2 منٹ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ واپس آتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو عورت نے اپنے بیٹے کو اس انجان عورت کو سامنے والے گھر میں چھوڑنے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ بچہ جو سائیکل پر کھیل رہا تھا خوشی خوشی اس عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا دروازے سے باہر نکلا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان نہ تھی۔ وہ شام کو اکثر یہاں باہر کھیلتا تھا، اور جس گھر میں اسے اس آنٹی نے جانا تھا وہ اس کے دوست کا گھر تھا، جو گلی کے نکڑ پر کارنر ہاؤس تھا۔ وہ عورت دروازے پر رک کر انتظار کرنے لگی، لیکن انتظار طویل ہوتا چلا گیا۔ نہ اس کا بچہ واپس آیا، نہ ہی وہ عورت واپس آئی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تو گیٹ سے باہر نکل کر دیکھنے لگی۔ گلی کے موڑ پر جا کر اس عورت نے دیکھا تو اس کے بیٹے کی سائیکل وہاں پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر سائیکل کے پاس آئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے سائیکل کو چھوڑتی باہر آ کر واپس اپنے گھر کی حدود میں آئی۔ سامنے بیڈ پر وہ ننھا سا وجود تھا۔ وہ کوئی کڈنیپر تو نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اپنا بچہ چھوڑ کر اس کا بچہ لے کر تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس بچے کے پاس آتی اس کا معصوم چہرہ دیکھنے لگی۔ اس بچے میں کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنی دیر گزر جانے کے بعد اس نے بے چینی سے کپڑا کھولتے ہوئے اس بچے کو آزاد کیا تو اس کی چیخوں نے پورے گھر میں گونجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بچہ نہیں بلکہ بچے کی لاش تھی، جو پوری طرح سے کٹی پٹی تھی۔ وہ چیختے چلاتے تھوڑی ہی دیر میں پورے علاقے کو اکٹھا کر چکی تھی۔ اس کا بچہ زندہ کہیں غائب ہو چکا تھا، جبکہ ایک مردہ لاش وہ عورت اس کے گھر چھوڑ گئی۔ اور پھر تو جیسے معمول بن گیا تھا، آئے دن ایسے کیسز سامنے آنے لگے جہاں ایک عورت
مردہ لاشیں گھر چھوڑ کر زندہ بچوں کو غائب کر رہی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے یارم؟ آپ کو پتہ ہے خبروں میں کیا بتا رہے تھے؟ میں نے تو جب سے سنا ہے میرا دل سہمنے لگا ہے۔ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بھیجوں۔ وہ ٹی وی پر چلنے والی خبروں کو سنتی، ساتھ میں تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ میں سر دیے یارم اسی کیس پر کام کر رہا تھا۔ ڈونٹ وری، ہمارے گھر کی حدود تک آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اور تمہارا بیٹا اتنا بھی معصوم نہیں ہے جتنا دکھتا ہے۔ ٹھڑکی اولاد ہے تمہاری۔ اس نے پاس بیٹھے رویام کے کان کو پکڑتے ہوئے ذرا سا کھینچا۔ وہ تو اب ٹی وی میں اتنا مگن تھا کہ اس کے اس طرح سے کھینچنے پر بھی کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ بابا آپ کے پاس بلیٹ ہے؟ بابا آپ کے پاس بلیٹ ہے؟ اچانک ہی وہ اٹھ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے یارم کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، وہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے چوزے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، اس کے آفس میں اکثر وہ اس کے بلیٹ یا گن اٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا، لیکن یارم اسے روکتا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا اسے روکنے کا۔ وہ آنے والے کل میں اسے اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھنا چاہتا تھا۔ نی میں کھیلوں گا نہیں، سارے کڈنیپرز کو ٹھس ٹھس کرتے کاٹ دوں گا۔ نہیں میں کھیلوں گا نہیں، میں سارے کڈنیپرز کو ٹھس ٹھس کر کے کاٹ دوں گا۔ وہ بلیڈ کے انداز میں کراس لگاتے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ روح جو سارا دھیان ٹی وی پر دے رہی تھی اس کی بات پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ رویام بچے غلط بات ایسا نہیں بولتے۔ وہ اچانک ہی اسے اٹھا کر اپنے قریب کرتی کچن میں لے جانے لگی تھی، جبکہ یارم نے اسے دیکھا تھا۔ اسے روح کا یہ ری ایکٹ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مانتا تھا رویام ابھی بہت چھوٹا ہے ان سب باتوں کے لیے، تو بہت ہی زیادہ چھوٹا، لیکن پھر بھی روح کی سوچ بہت الگ ہوتی جا رہی تھی۔ شاید ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنے بچے کو ان سب چیزوں میں پڑتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رویام کی زندگی کا فیصلہ یارم خود اپنی مرضی سے کرنے والا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کرتا، آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کرتا، اس کے پیچھے کچن کی طرف جانے لگا تھا، جہاں وہ رویام کو شیلف پر بٹھائے اسے بتا رہی تھی کہ وہ اسے ڈاکٹر بنائے گی۔ ڈاکٹر ٹھشو ٹھشو نہیں ڈرتا، ڈاکٹر ڈشو ڈشو تو نہیں کرتا۔ یارم اپنے فلاسفے جھاڑ رہا تھا جب وہ بے حد نرمی سے اس کے قریب آتا۔
اسے شیلف سے اتارتے سرگوشی سے اس کے کان میں کچھ بولتا اسے باہر بھگا گیا تھا، جبکہ روح نے کان لگانے کی پوری کوشش کی تھی ان باپ بیٹا کی باتیں سننے کے لیے، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ روح بیبی، مجھے تم پر پیار آ رہا ہے، کر لوں؟ وہ اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا اس کے گردن کے پچھلے حصے کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے مہکا رہا تھا۔ ہاں، میرے منع کرنے پر کون سا آپ منع ہو جائیں گے؟ روح نے جیسے بہت پتے کی بات کی تھی جب یارم نے اسے ایک جھٹکے میں سیدھا کیا۔ مطلب تم مجھے منع کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ انداز ایسا تھا کہ اس کے ہاں کرنے پر وہ ساری حدود پار کر جائے گا۔ روح کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ جی ہاں، میرا موڈ بالکل نہیں ہے، میں تو منع ہی کرنے والی تھی، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب یارم نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر شیلف پر بٹھایا تھا، وہ ہڑبڑا کر اس کی حرکت دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا موڈ بنا دیتے ہیں؟ تمہارا موڈ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرا بچہ؟ تمہارے لیے یارم کی مہکتی سانسیں اور اس کی گرم باہیں ہی کافی ہیں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس کے لبوں کو پوری شدت سے قید کر چکا تھا۔ یارم، رویام آ جائے گا، اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ شدت سے اس کا بہکا ہوا لمس اپنی گردن پر بکھرتے محسوس کر رہی تھی جب اسے رویام کا ہوش آیا۔ نہیں آئے گا، میں نے اسے بتایا ہے کہ کمرے میں میں نے اس کے لیے چاکلیٹ چھپا کر رکھی ہے، اب وہ چاکلیٹ ڈھونڈ کر ہی نیچے آئے گا جو اسے نہیں ملنے والی۔ روح کی قمیض کی پچھلی ڈوریاں کھینچتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے بولا تو روح نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور اس کے گھورنے پر یارم کا کہکا کچن کی در و دیوار سے کھونچ کر واپس آیا۔ میرے چوزے کو چیلنجز بہت پسند ہیں، لیکن میں اس کا باپ ہوں۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ یارم، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، میرے معصوم بچے کو فضول کاموں میں لگا دیا۔ وہ ناراضگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی جب یارم اسے کھینچ کر اپنے کندھے پر ڈال گیا۔ یارم، کیا کر رہے ہیں آپ؟ رویام آتا ہوگا، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی مزاحمت پر وہ اسے کندھے سے اتار کر اپنی باہوں میں مضبوطی سے قید کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی پرحدت قید میں پھنسا چکا تھا۔ وہ ایسا اس کے لبوں سے لپٹا تھا
کہ اسے بات تک کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سانس ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھی، ایک دوسرے کی سانسوں کو مہکانے لگی تھی۔ وہ اسے اوپر اپنے بیڈ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھا نیچے گیسٹ روم میں لے کر آیا تھا، جہاں کل رات پری اور درک رکے تھے۔ تمہارا بیٹا بہت مصروف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مصروف رہے، یارم اسے باہوں میں لیے بولا۔ چاکلیٹ نہ ملنے پر وہ نیچے آ ہی جائے گا آپ سے پوچھنے کے لیے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ کمرے میں ایک نہیں بلکہ تین چاکلیٹس میں نے چھپائی ہیں، اور جب تک وہ انہیں ڈھونڈ کر نیچے نہیں لے آتا میں اسے اپنے ساتھ باہر لے کر نہیں جاؤں گا۔ تم بعد میں کمرہ صاف کر لینا، کیونکہ تباہی تو وہ نکال دے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اپنی بلیک شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے مزے سے کہتا، شرٹ اتار کر دور پھینکتا، اس کے پیروں سے جوتی نکال چکا تھا۔ یارم اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے معصوم بچے کو یوں بے وقوف بنا کر آپ نے کوئی بہت سمارٹنس والا کام کیا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا معصوم بچہ وہاں اوپر مشقت کر رہا ہوگا اور بعد میں مجھ سے کروائے گا۔ اس کے اچانک کھینچ کر اپنے قریب کرنے پر وہ ناراضگی سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی ناراضگی پر کینکا لگاتا ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکتا، اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا تھا۔ اس کے نرم و گرم لب اس کے چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ اور میں بھی یہاں تم سے بہت مشقت کرواؤں گا میرا بچہ، آئی لو یو سو مچ۔ اور روم گندا کرنے کے لیے سوری۔ اس کے لبوں کو کافی دیر اپنے لبوں میں الجھاتے ہوئے وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکاتا اسے پوری طرح سے اپنی پناہوں میں قید کرنے لگا۔ می ٹو، روح نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ کیا یو ٹو؟ یارم نے چہرہ اٹھاتے ہوئے اس کا معصوم چہرہ اپنی نگاہوں میں بھرا تھا۔ اینگو مینگو ٹو یارم، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو یارم کا کینکا بلند ہوا تھا، جبکہ اس کی گردن پر یارم کی شدتوں کے نشان سرخ نشان بننے لگے تھے، جسے وہ اپنی محبت کی خوبصورت نشانیاں کہتا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف سے اس کے لیے تحفہ مانتا تھا، اس سے اچھا لگتا تھا۔ روح کا بدن اس کی محبت سے پور رنگا، اور اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ وہ اس کے بدن کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس کو اپنی پرشدت لمس سے روشناس کرواتا اسے دنیا جہان سے دور لے آیا تھا۔ اسے ہوش تھا تو صرف اور صرف اپنے یارم کا، اور صرف اس انسان کا جو اس کو عشق کی حد تک چاہتا تھا، جو اپنے جنون کی ہر حد پار کرتا اس کی روح میں اتر کر اپنے نام سے اس کی دھڑکنوں کو
مہکا دیتا تھا۔ ہاں، وہ یارم کاظمی تھا جس کی جارحانہ شدتوں میں روح کا سکون تھا۔ کیا ہوا چوزے، چاکلیٹس ملی تجھے؟ وہ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد فریش سا کمرے میں آیا تو ریام کمرے کی تباہی نکال چکا تھا، جبکہ چاکلیٹ نامی کوئی چیز اسے نہیں ملی تھی۔ نہیں ملی، وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولا۔ اسی لیے کہتے ہیں بیٹا، باپ سے پنگے نہیں لیتے۔ میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیری چاکلیٹ کدھر ہے۔ وہ اسے گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے الماری کے قریب کرتا۔ اوپر الماری پر پڑی چاکلیٹس اسے دکھا رہا تھا، جبکہ ریام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یقیناً یہ چاکلیٹس تو اسے تب بھی نظر نہیں آنی تھی جب اس کی ہائٹ اپنے باپ جتنی ہو جاتی، لیکن فی الحال وہ چاکلیٹس ڈھونڈ ڈھونڈ کر اچھا خاصا تھک چکا تھا۔ اسی لیے لڑائی کا موڈ نہ بناتے ہوئے وہ چاکلیٹس اٹھا کر اس کی باہوں میں اترتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پیکٹ کھلوانے لگا تھا، جبکہ یارم پیار سے اسے اپنے سینے سے لگاتا۔ اس کا پیکٹ کھول کر اسے دیتے چاکلیٹ اس کے حوالے کر چکا تھا۔ مانا کہ میں چاکلیٹ نہیں کھاتا، لیکن پوچھنا تیرا فرض بنتا ہے، اس نے جیسے ریام کو رول بتایا تھا۔ آخر تو میرا چوزا ہے۔ جب ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں تب ہم کسی کے نہیں ہوتے، جب ہم چاکلیٹ کھاتے ہیں تب ہم کسی کے نہیں ہوتے۔ ریام منہ کے ڈیزائن بناتا تھوڑی ہی دیر میں اپنے منہ کو چاکلیٹ سے رنگین کر چکا تھا، جبکہ یارم کینکا لگاتا اس کی گردن میں اپنا منہ دیتے ہوئے داڑھی رگڑ کر اسے ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ کے نعرے لگانے پر مجبور کر چکا تھا، جبکہ روح جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی بوکھلا کر رہ گئی۔ اور وہ جانتی تھی اب یارم اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے، کیونکہ وہ کھانا بنانے میں آلریڈی لیٹ ہو چکی تھی، اور اب یارم اور ریام کو تنگ کر کے اسے بار بار بیڈ روم میں بلا کر اس کے چہرے پر اپنی شدتوں کی سرخی دیکھتا اسے تنگ کرنے والا تھا۔ اللہ، یارم کاظمی، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ کچن سے چلائی تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں میرا بچہ، میں بالکل اچھا نہیں ہوں، لیکن تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں ضائع ہو رہا ہے، بچا لو اسے۔ وہ کینکا لگاتا ریام کو مزید اپنے حصار میں لے رہا تھا، جو بلبلاتے ہوئے کیسے بھی اس کے حصار سے نکلنے کو مچل رہا تھا۔ اوپر بھاگتے آتے وہ ریام کو اس کی گود سے زبردستی کھینچ کر نکال چکی تھی۔ میرا معصوم بچہ، کیا حالت کر دی ہے آپ نے اس کی۔ وہ پیار سے اس کے گال چومتی اس کے چہرے کی سرخی دیکھ کر
پریشان ہو رہی تھی، جبکہ یارم روح کے چہرے پر اپنی محبتوں کی سرخی دیکھتا اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے تک رہا تھا۔ اچھے لگتے ہو یار، تم دونوں میری محبتوں کے رنگوں میں رنگے ہوئے۔ وہ اچانک روح کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ جبکہ اب کی دفعہ اس نے رویام کے بجائے روح کی گردن میں اپنی داڑھی چبوئی تو رویام لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کی خاطر اس نے چاکلیٹ کی قربانی دیتے ہوئے یارم کے ساتھ فل ڈشوں ایکشن سین شروع کر دیا تھا۔ یارم بار بار جان بوجھ کر روح کو اپنی طرف کھینچ کر اس کی گردن میں اپنی داڑھی چبوتا رویام کو غصہ دلا رہا تھا، جبکہ روح بھی بالکل رویام کی طرح ہر تھوڑی دیر میں رویام بچاؤ کے نعرے لگاتی تو رویام کے اندر اچانک ہی اپنی ماں کے لیے ہیرو جاگ آتا تھا، اور پھر وہ دونوں ہی یارم کے شکنجے میں پھنس کر بری طرح سے پھرپھراتے تھے۔ وہ جب سے خیام سے مل کر آئی تھی، اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اسے جتنی اچھی لگی تھی، اتنی ہی وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ شام کو جلدی گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے جلدی کھانا بنایا۔ جب شارف گھر واپس آیا، وہ کل سے خفا تھا اس سے۔ اچھا ہوا تم آ گئے مسٹر ہسبینڈ، دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنے مزے کا پاستا بنایا ہے، مشرف کو بھی بہت پسند آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے مسکراتے چہرے سے ویلکم کیا تھا۔ تم کام پر نہیں گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا جب وہ ہلکا سا مسکرائی۔ گئی تھی، بالکل گئی تھی، لیکن جلدی واپس آ گئی تھی، اور میں جلدی ہی واپس آ جایا کروں گی۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر میں نے آج کے لیے ایک بہت مزے کی مووی بھی ڈھونڈ لی ہے، دونوں مل کر دیکھیں گے۔ مشرف کے سونے کے بعد وہ ایکسائٹیڈ سی بولی تھی۔ میں کافی تھک گیا ہوں، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ تو جناب آپ کی بیوی ہے نا آپ کی تھکن اتارنے کے لیے؟ وہ آہستہ سے اس کے گالوں کو چھوتی شرارت سے اس کے لبوں پر انگلی پھیر گئی تھی۔ معصومہ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یار تمہارا اس طرح کی نوکری کرنا۔ اچھا خاصا کام چل رہا ہے ہمارا، تم ان سب چکروں میں کیوں پڑ رہی ہو یار؟ چھوڑو یہ سب کچھ، تمہیں تھوڑا عرصہ اور ریسٹ کرنا چاہیے۔ میں ڈیول سے بات کر لوں گا، دیکھنا وہ پھر سے تمہیں اپنے گینگ میں ویلکم کرے گا۔ وہ تمہاری کسی بات پر تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یار پلیز نارمل ہو جاؤ، ہم یہ سارے کام کرنے کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم عام زندگی نہیں گزار سکتے۔
وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، شارف، میں یہ سب باتیں نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی جاب سے بہت خوش ہوں، آج کا دن میں نے پرسکون ہو کر گزارا ہے، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا، کہیں سے کوئی خوف نہیں تھا، میں ڈرپوک ہو گئی ہوں شارف، میں ڈرنے لگی ہوں، مجھے اپنے بچے کا مستقبل سوچنا ہے، ہم جس طرح کا کام کرتے ہیں ہمیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ہمارے بچے کا کیا ہوگا؟ تم نے سڑکوں پر یتیم بچے گھومتے نہیں دیکھے؟ ان کا کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں ہوتا، مجھے ڈر لگتا ہے شارف، میں اپنے بچے کا سہارا بننا چاہتی ہوں، اس کام میں کب، کیسے، کون سے مقام پر ہم ختم ہو جائیں پتہ نہیں چلتا، اور ایسے میں میرا بچہ، تو ہم یہ سب کام نہیں کریں گے تو کیا لگتا ہے تمہیں کہ ہم کبھی مریں گے نہیں؟ موت نہیں آئے گی کبھی؟ کیا ہمیں ابھی اسی جگہ کھڑے کھڑے مر جاؤں تو اس موت کی ذمہ دار کس کو ٹھہراؤ گی تم معصومہ؟ کیسے بچوں جیسی سوچ ہو گئی ہے تمہاری؟ موت ایک تلخ حقیقت ہے جو ہر انسان کو آنی ہے، اس موت کے ڈر سے ہم اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہ چلایا تھا۔ تمہارا ہوگا فرض، میرا نہیں ہے، میرا فرض یہ ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے بہترین سوچوں، اور میں وہی کروں گی جو کرنا ہے، تم نے کرو، وہ بے حد کم آواز میں بولی تھی۔ شارف جب بھی غصے میں ہوتا، معصومہ اپنا لہجہ کنٹرول میں رکھتی تھی، اور شاید اس کا یہی لہجہ شارف کو مزید غصہ دلانے کا کوئی بہانہ نہ دے سکا۔ اچھا نا، بس کرو، مزید ناراضگی بعد میں دکھا لینا، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ شارف غصے سے اپنا بیگ، فون، لیپ ٹاپ وہیں صوفے پر پھینکتا ٹھنڈے پانی سے شاور لینے چلا گیا تھا، جبکہ وہ جلدی جلدی کھانا لگاتے ایک دفعہ پھر سے خیام کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ ڈری سہمی لڑکی سارا دن اس کے سامنے بیٹھی رہی تھی، اس نے 2-3 دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، جیسے اس سے کچھ بھی بولنے سے منع کر دیا گیا ہو، جبکہ اس نے محسوس کیا تھا وہ مشارف سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، لیکن معصومہ کے شاید ڈر سے نہیں کر رہی تھی۔ معصومہ مشارف کے لیے دودھ بنانے کچن میں گئی تو وہ اس سے باتیں کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی، لیکن اس کے آنے پر بھی وہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ کچھ تو الگ تھا اس لڑکی میں جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ دراصل کیا ہے نا کہ مجھے آج رات آپ کے گھر میں سونا ہے، یقیناً
آپ کو یہ کوئی اعتراض نہیں اٹھائیں گی؟ لیلا گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو روح ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی کہ یارم آج رات گھر واپس نہیں آنے والا، جبکہ لیلا اس طرح بات کیوں کر رہی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ لیلا اپنی دونوں بیٹیاں مہر اور عنایت کو اندر کرتی کسی روبوٹ کی طرح آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ دراصل میم ڈیول سر کو 2 دن تک ضروری کام ہے تو وہ 2 دن تک گھر نہیں آ سکیں گے۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں مصروف ہونے والے ہیں تو سارا کام رات میں ہی ہوگا۔ میں رات آپ کے گھر پر رہوں گی اور صبح اپنی بیٹیوں کو لے کر چلی جایا کروں گی۔ آپ کو میرے یہاں رہنے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ لیلا بالکل پروفیشنل انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ اس کا روبوٹک انداز روح کو بری طرح سے کنفیوز کر گیا تھا۔ تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو؟ لگتا ہے یارم نے ٹھیک سے ٹیوننگ کی ہے تمہاری۔ روح کھلکھلاتے ہوئے ہنسی تھی۔ یارم نے یقیناً اسے کچھ نہ کچھ کہا تھا۔ میم، اگر آپ کی کھیکھی ختم ہو گئی ہو تو میں اپنی بیٹیوں کو چینج کروا لوں، تب تک آپ کھانا کھا لیجئے۔ بلکہ نہیں، کھانا میں لگاتی ہوں، اس سے کام نہیں کرواؤں گی، پھر سے مجھ پر سانپ چھوڑ دیں گے اور میں ہر دفعہ اپنی سانس روک کر نہیں بیٹھ سکتی۔ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، میں 2 معصوم بچیوں کی ماں ہوں۔ وہ سوچ کر جھرجھری لیتی کچن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ روح کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر مجھے اندازہ ہے یارم نے ضرور تمہارے ساتھ کچھ بہت برا کیا ہے، لیکن میں جاننا نہیں چاہتی تم نے میرے شوہر کو فضول میں بڑھا چڑھا کر ظالم ثابت کر دینا ہے۔ روح مزے سے اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا نکالنے لگی تھی، جبکہ اس نے گھور کر روح کو دیکھا تھا۔ تمہارا شوہر ظالم ہے روح، ایک بے حد شفاق ظالم انسان ہے۔ وہ دنیا والوں کے لیے خطرناک ترین ڈیول ہے، لیکن وہ تمہارا یارم ہے، اس دنیا کا سب سے اچھا انسان۔ اسی لیے میں تمہارے سامنے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ بھوک لگی ہے مجھے، وہ کہہ کر دوبارہ سے پلٹ گئی تھی، جبکہ روح کیکا لگاتے ہوئے ہنستی جب اسے باہر سے رویام کے کھلکھلانے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ عنایت اور مہر کے آنے پر یقیناً بہت خوش تھا۔ آؤ آؤ صالح صاحب، کیسے ہو؟ در کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ اس نے مسکرا کر کہا تھا، جبکہ وہ جواب دینے کے بجائے بڑے حق سے اس کی دراز سے اس کا ریوالور نکال چکا تھا۔ یارم اپنا ریوالور بے حد کم استعمال کرتا تھا اور نہ ہی اسے کبھی ضرورت محسوس ہوتی تھی اسے استعمال کرنے کی۔ وہ زیادہ تر کام بلیڈ سے کرتا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے ریوالور کی
ایک پہچان تھی۔ اس کا سنہری ریوالور اصلی سونے سے تیار کردہ تھا، جس پر ڈیول کا لوگو بھی موجود تھا۔ یہ ریوالور مصر کے ڈان قیسان کاظمی نے اسے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس کی ریوالور کی تصویریں کئی اخبار ناموں اور نیوز چینل کی زینت بن چکی تھی۔ ایک دنیا جانتی تھی کہ یہ ڈیول کا ہتھیار ہے۔ وہ بات کچھ یوں ہے کہ ایک بندے کو ڈرانا ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں ڈیول کا جاننے والا ہوں، تھوڑا ڈرا دھمکا کر واپس کر جاؤں گا۔ اس آدمی نے میرا پیسہ رکھ لیا ہے اور واپس نہیں کر رہا۔ میں نے اسے تمہارا حوالہ دیا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، جبکہ تمہارے ساتھ میری کافی گہری رشتہ داری بھی ہے۔ تو آگے سے ہنس رہا تھا، مطلب تمہارے سالے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ویسے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے تمہارے اور تمہاری ٹیم کے لیے۔ خیر چھوڑو، یہ میرا دشمن ہے، میں اسے خود ہینڈل کر لوں گا۔ وہ جیسے احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ ہو گئی بکواس، راستہ اس طرف ہے، نکلو ادھر سے، اور آئندہ یوں بنا پوچھے منہ اٹھا کر اندر مت آنا۔ ضروری کام کر رہا تھا میں۔ یارم نے چٹکی بجاتے ہوئے اسے باہر بھیجا تھا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو؟ ڈرک نے اسے گھوڑا۔ ہاں کر رہا ہوں، بتاؤ کیا اکھاڑ لوگے؟ یارم نے جیسے اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی تھی۔ ارے کچھ نہیں اکھاڑوں گا، میں معصوم دبئی کے ڈان کا اکھاڑ کیا سکتا ہوں؟ بس رویام کو جا کر بتاؤں گا کہ اس کا باپ کتنا ظالم ہے۔ خبردار سالے، جو تم رویام کے پاس گیا، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہے۔ 2 دن سے شکل تک نہیں دیکھی، نہ رویام کی نہ روح کی۔ بس اس کام میں پھنسا ہوا ہوں، یہ ختم کروں گا تو گھر جاؤں گا۔ وہ اداسی سے بولا، اچھا تو یہ بات ہے اس طرح منہ لٹکانے کی۔ ویسے تو اپنی بیوی کے بغیر ایک دن نہ رہوں۔ 2 دن، اف، بڑی ہمت والے ہو۔ خیر میں نکلتا ہوں، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ کہہ کر تیزی سے روم سے نکل گیا تھا، جبکہ یارم کو اچانک روح اور رویام کی یاد ستانے لگی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ لیلا، ہزر، شارف اس کے سامنے بالکل 2 دن سے ان دونوں کا ذکر نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ جتنا ذکر کرتے تھے یارم اتنا چڑچڑا ہوتا تھا، اور پھر اس کے غیظ و غضب کا نشانہ ان تینوں میں سے کوئی ایک بنتا تھا، اس لیے وہ احتیاط کرتے تھے۔ لیلا بس 2-3 دن سے صبح صبح آفس آ کر اسے روح اور رویام کی خیریت بتاتی تھی، اور بس۔ روح کا فون بج رہا تھا، جبکہ وہ رویام یا روح کی آواز سننے کے لیے بے قرار تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی فون اٹھاتا، ہزر ایک آدمی کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا تھا۔
یارم نے فون بند کرتے ہوئے اٹھ کر اس آدمی کو دیکھا۔ اس نے پہلے اپنا کام نپٹانا تھا، پھر گھر فون کرنا تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ رویام بزی ہے۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ رویام بزی ہے۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی اس نے سب سے پہلے فوراً انگلی مار کے فون اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے کان سے لگایا تھا اور پھر منہ کے زاویے بگاڑ کر ہونٹوں کو مروڑتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف یارم اس کی ناراضگی بھرے اظہار پر مسکرایا تھا۔ رویام، میرا بزی بچہ، میری جان۔ یارم نے بڑی محبت سے اسے منانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ غصے سے فون روح کے ہاتھ میں پکڑاتا، اٹھ کر شونوں کی رسی گھسیٹتا باہر نکل گیا۔ چلا گیا آپ کا بچہ، آپ کی جان۔ روح اس کی ناراضگی پر کھلکھلاتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی۔ اف توبہ، یہ تو تم سے زیادہ نخرے دکھانے لگا ہے۔ دیکھا، بگاڑ دیا نا تم نے اس کو۔ اپنی طرح اسے بھی بات بات پر روٹھنے کی عادت ڈال دی ہے۔ چھوڑو، تم بتاؤ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ مجھے مس کر رہی ہو؟ نیند آ جاتی ہے اکیلے یا میرے خواب دیکھتی ہو؟ وہ شرارت سے بولا تھا۔ اس کے علاقے میں بہت زیادہ گند پھیل چکا تھا اور وہ اس گند کا صفایا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے یہ کام کرنے کے بعد ہی وہ گھر جانے والا تھا، اور ایسے میں روح اور رویام سے دور رہنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن رویام ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سخت خفا ہے آپ سے۔ میرے بچے کو منائیں پہلے، روح نے پریشانی سے بتایا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے تھے۔ ہاں تو اسی کے لیے تو فون کیا ہے نا، لیکن تمہارا صاحبزادہ تو منہ ہی نہیں لگاتا، یارم نے بے بسی سے کہا۔ اس نے اندازہ لگایا تھا روح کو منانا آسان تھا، رویام کو نہیں۔ تو واپس آ جائیں نا، وہ مس کر رہا ہے آپ کو۔ روح نے جھانک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ بار بار جھانکی مار کر اندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا موضوع گفتگو وہی ہے۔ شارف آ رہا ہے، بھیج دو اسے میرے پاس، یارم نے جیسے حل نکالا تھا۔ نہیں یارم، اس ماحول میں اپنے بچے کو نہیں آنے دوں گی۔ آپ اپنا کام ختم کر کے آ جائیں، رویام ڈر جائے گا۔ روح نے فوراً انکار کیا تو یارم نے غصے سے مٹھیاں بھینجی تھیں۔ روح بیبی، کیا ہو گیا ہے؟ تم فضول میں اوور ہو رہی ہو۔ میں آفس میں بیٹھ کر کسی کا قتل نہیں کر رہا ہوں، اور ویسے بھی رویام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے۔ آخر کل کو اس نے ہی تو دیکھنا ہے یہ سب کچھ۔ کیا مطلب ہے یارم؟ آپ رویام کو اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی طرح گینگسٹر یا ڈون بنے گا؟ روح کو تو جیسے یارم کی کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے معصوم بچے کو قاتل بنانا چاہتا تھا۔ روح، میرا بچہ، میرے خیال میں ہم 2.5 سال کے بچے پر فضول بحث کر رہے ہیں۔ ابھی تو اس کے سامنے بہت کچھ ہے۔
ٹھیک سے بڑا تو ہونے دو اسے۔ چلو یار، تم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دینا، میں نے اسے کیا بنانا ہے اس کا فیصلہ میں خود کر لوں گا، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ یقیناً اس وقت وہ اس موضوع پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ گھر آ جائیں، ریام کو وہاں نہیں بھیج رہی میں، وہ بولی تو یارم نے گہرا سانس لیتے ہوئے پیچھے کرسی پر ٹیک لگائی تھی۔ ہزر، اسے یہاں سے اٹھاؤ، گند پھیل رہا ہے، اور یہ آفس ٹھیک سے صاف کرواؤ، میرا نوابزادہ آ رہا ہے۔ ہاں رو بیبی، شارف آ رہا ہے، ریام کو بھیج دو۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ کافی سخت تھا، اور اس کا سرسراتا لہجہ روح کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر گیا۔ اس کا دھیان فون پر ہونے والی کال پر بھی تھا، جبکہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہزر پر بھی، اور سامنے پڑی لاش پر بھی، جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے بڑی صفائی سے کاٹا تھا۔ ریام بیٹا، بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے ریام کو اندر داخل ہوتے دیکھا تھا، اور ساتھ ہی اپنے موبائل کا والیوم اونچا کر دیا تاکہ ریام کی بات وہ سن پائے۔ اسے یقین تھا ریام یارم سے ناراض ہے تو وہ جانے سے انکار کر دے گا۔ گندے بابا چاکلیٹ لے کر دیں دے، گندے بابا چاکلیٹ لے کر دیں گے۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر اسے دکھاتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ بابا اپنے شہزادے کو پوری چاکلیٹ کی دکان لے کر دیں گے۔ آ جاؤ میری جان، یارم نے مسکراتے ہوئے ریام کی ناراضگی کو اپنے دل میں اتارا تھا۔ مگر ریام تو ناراض ہے، وہ لالچ میں روح کے پاس آتا فون کو اپنے ہاتھ میں پکڑ چکا تھا۔ تو پھر ریام کیسے مانے گا؟ یارم نے پوچھا۔ ریام تو بابا کی گن چاہیے، ریام کو بابا کی گن چاہیے، وہ فوراً فرمائشی انداز میں بولا تو روح کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ گن تو تمہارا خروس دیو لے گیا، یارم نے معذرت خوانا انداز میں بتایا۔ خلوصیوں تو کیوں دی گندے بابا؟ خروس دیو کو کیوں دی گندے بابا؟ اس کا منہ پھر سے بن گیا تھا۔ اچھا پھر بلیٹ، ایک اور فرمائش آئی تھی، جبکہ اس کی فرمائشیں سنتے ہوئے روح کو اپنے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اچھے بچے بلیٹ نہیں اٹھاتے ریام۔ سوری، میں بھول گیا تھا، ریام تو گندا بچہ ہے، یارم نے مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، ریام اچھا بچہ ہے، اپنی رو بیبی کا شہزادہ ہے۔ نہیں، ریام اچھا بچہ ہے، اپنی رو بیبی کا شہزادہ ہے۔ بتاؤ ماما، بتاؤ گندے بابا تو، ماما بتاؤ نا گندے بابا کو۔ وہ منہ بسور کر فون روح کی طرف کرنے لگا تھا۔ ہاں رو بیبی، بتاؤ اپنے بیٹے کو کہ کتنا گندا بچہ ہے وہ، یارم نے مزید جلایا۔ نہیں، ریام کے بابا گندے بچے ہیں۔ نہیں، ریام کے بابا گندے بچے ہیں، میرا بچہ گندا نہیں ہے، میرے بیٹے کے بابا گندے ہیں۔ خبردار جو آپ نے میرے بچے کو کچھ بھی کہا۔ روح نے بیچ میں بولتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ریام کی سائیڈ لی تھی۔ ریام جلدی آؤ، بابا بلا رہے ہیں۔ باہر سے شارف کی آواز پر ریام روح کے گال چومتا باہر بھاگ گیا تھا۔ آخر اسے اپنے باپ سے ملنے کی جلدی بھی تو تھی۔ ریام چلا گیا، اس نے بتایا۔
چلو آنے دو اسے، تم بھی آ جاتی، ہم بھی دیدار یار کر لیتے، تو گھر پر آ کر لے، میں تو ویسے بھی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں۔ وہ فوراً کہتی یارم کے دل کے تار چھیڑنے لگی، دور بیٹھ کر دھڑکنیں نہ ہلاؤ، پاس آ گیا تو سانسیں لینے کو ترسو گی، اس نے جلے دل سے کہا تھا۔ یارم آئی مس یو سو مچ، مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ وہ لب دباتے ہوئے ہنسی تھی۔ روح بیبی، میں کہہ رہا ہوں، پچھتاؤ گی میرا بچہ، خود کی جان ہلکان کرنے والی باتیں نہیں کرتے، کب سمجھو گی تم؟ وہ جیسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی دور بیٹھ کر بڑکیاں بھی نہیں مارتے یارم صاحب، اور کھلکھلاتے انداز میں بولی، لگتا ہے آج رات گھر آنا ہی پڑے گا، تمہاری آزادی ختم کرنی پڑے گی، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہو تم۔ ہاں تو میں سیانی ہو گئی ہوں تو ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہوں، وہ فوراً بولی، اتنی سیانی بیوی نہیں چاہیے مجھے روح بیبی، مجھے اپنی بیوقوف بیوی پسند ہے، تمہاری ساری عقل مندی نکالوں گا، آنے دو مجھے گھر واپس، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو آ جائیں، میں کون سا ڈرتی ہوں آپ سے، ویسے آج نا میں نے ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہیں روح، دوسری طرف سے بڑی گرجدار آواز سنائی دی۔ روح کو سکون ملا تھا۔ روح نے گرین دوپٹہ پھیلا کر سامنے کیا۔ رویام بڑی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، بہت پالی لگ رہی ہے میری روح بیبی، اور پھر تو آپ کو پتہ ہے سرخ کلر کتنا جچتا ہے مجھ پر، آپ یہاں ہوتے تو جان ہلکان رہتی، خیر چھوڑیں، آپ تو یہاں ہیں ہی نہیں۔ روح لب دباتے ہوئے اسے مزید تنگ کرنے لگی۔ ہاں میں فی الحال وہاں نہیں ہوں، لیکن بہتر ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ گھاس کے رنگ کے کپڑے اتار کر کسی خوبصورت پھول کی طرح تیار ہو جاؤ، آج کی رات بخشوں گا نہیں۔ وہ صاف الفاظ میں دھمکی دیتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ روح نے غصے سے CCTV کیمرہ کی طرف دیکھتے ہوئے مٹھیاں بھیجتے اپنے پیر پٹھے تھے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ سچی بتاؤں یار، اس ناول کی ایپیسوڈ لکھنے میں اتنا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے کہ یار ستمگر کی ایپیسوڈ لکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، اسی لیے ایک دن چھوڑ کر دے رہی ہوں اور لانگ دے رہی ہوں، لیکن آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ یار ستمگر کی ایک روٹین سیٹ کر کے اسے دوبارہ سے ڈیلی پر لے آؤں، کیونکہ مجھے خود بھی اس ناول کو ڈیلی ہی لکھنا تھا، تو میری کوشش یہی رہے گی۔ یا اللہ، 12:15 ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں پوسٹنگ میں کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ خیر میں کوشش کرتی ہوں جلدی ہو جائے، کسی اچھے سے نیٹ ورک سے، ہمارے ہاں تو زونگ ہی چلتا ہے، تو میں کہیں اپنا وائی فائی بند کر کے کسی سے زونگ کا نیٹ مانگتی ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، تو میں کرتی ہوں پوسٹنگ، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ یار ایم سوری، ہمیشہ کی طرح میں روز پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو جاتی ہوں، مجھے خود سمجھ نہیں آتا۔ اور فائنلی میں نے آج مکمل کر لی ہے، تو انشاءاللہ کیا بتا رہی ہوں میں کل آئے گی یار ستمگر کی ایپیسوڈ، اور آپ لوگوں نے اگر میرا ٹارگٹ مکمل کر دیا تو آپ کو ملے گی ایپیسوڈ پرسوں انشاءاللہ سنڈے کو، تو میں ملوں گی آپ کو روح یارم کے چوتھی قسط کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ پرسوں۔ تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔